بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ 2 منٹ کا چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا، نیا گھر، اولاد، دولت، بیماری سے شفا ملے گی۔ پچھتانے سے اچھا ہے میں پہلے ہی یہ عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل ضرور کر لینا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت ہی بابرکت گھڑیاں، بہت ہی بابرکت لمحات آنے والے ہیں۔ شعبان کا مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آپ نے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے چینی لے لینی ہے اور یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد سارا سال آپ پر رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ لمحات سال میں ایک بار ہی آتے ہیں۔ پہلے آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تیاری کر لیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو میرے اللہ کا وعدہ ہے، جب روزہ افطار ہوتا ہے تو وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اس کے بعد میرا رب اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو میرا رب عرش اعلیٰ پر فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے نے سارا دن میرے لیے نہ کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے، میری رضا کے لیے اس نے اپنا منہ بند رکھا ہے، حالانکہ کھانے کا ہر چیز پر دل کرتا تھا، لیکن میرے حکم کی وجہ سے اس نے نہیں کھایا۔ افطاری کا وقت آ چکا ہے، میرا بندہ جو چاہتا ہے اس کو عطا کر دو۔ تو بڑی مقدس گھڑیاں آنے والی ہیں، شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگی ان گھڑیوں تک نہ پہنچ سکے۔ آج آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ خدا کی قسم یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے، اور اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو، ابھی سے ارادہ کر لو۔ گھر کی محبتیں، دولت کی محبتیں، بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، یہ ادھر ہی ہم نے چھوڑ جانا ہے، لیکن یہ ہمارا حق بھی ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ لیکن ان چیزوں سے بڑھ کر محبت اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، وہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے کہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، مقدس گھڑیاں آ رہی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب وہ مقدس کتاب جس کا تعارف قرآن مجید ہے، اس کا نزول فرمایا ہے، اور وہ رات ایسی ہوگی اس مہینے کے اندر جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ، گھروں کی صفائی کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کرو، یہ دنیا سے محبت کم کر لو، اللہ کی محبت میں گم ہو جاؤ، اللہ کی طرف دعا مانگو کہ اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں آپ کے اس پیارے مقدس مہینے کا احترام کر سکوں۔ یہ مہینہ میرے اللہ کی رحمتوں بھرا مہینہ ہے، برکتیں اور سلامتی نازل ہونے والا مہینہ ہے۔ تو جن گھروں کے اندر معاملات اچھے نہیں ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے، جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، جن گھروں کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ اپنا ذاتی گھر نہیں، کرائے پر رہ رہے ہیں، اور گھر ہے تو گاڑی نہیں، یہ دنیا کی جو مادی دور ہے، ابھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جب انسان کے پاس میرے رب کا دیا ہوا ہوتا ہے تو پھر یقیناً ان چیزوں کی سہولیات کا ہونا بھی لازم ہے۔ اس دور اندر آپ کی عزت بھی کی جا سکتی ہے، آپ کی بات کوئی سنے گا تو اس کے لیے اللہ سے یہ رزق مانگنا اہم عبادت ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری کر لو، آپ نے کیسے اس عمل کو کرنا ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس عمل کو کوئی بھی، میرا بھائی، میری بہن، بچہ، بوڑھا، سب کر سکتے ہیں، کوئی اس میں پابندی والی بات نہیں ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑی سی چینی لے کر اپنے پاس رکھ لینی ہے، جب رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کی۔ اگر کسی وجہ سے آپ رمضان شریف کا چاند نہیں دیکھ سکتے تو جب بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، اسی دوران آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان چینی رکھ لینی ہے، دونوں ہاتھوں کے اوپر چینی رکھ کر اگر آپ کو چاند نظر آ رہا ہے تو آپ نے چاند کی طرف دیکھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر چاند کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ٹک ٹکی لگا کر چاند کو دیکھتے رہنا ہے۔ جب یہ عمل کرنا ہے اس وقت آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت سے متعلق چند احادیث درجہ ذیل ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے آئے اور فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز ہیں اور بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اسم مبارک رزاق کی 1 مرتبہ سورت الزاریات میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں 5 مرتبہ اللہ نے خود کو خیر الرازقین، بہترین رزق عطا کرنے والا فرمایا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہہ دیجئے، میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ رزق کے لغوی معنی رزق اور اس کے اسباب فراہم کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک تسبیح یا رزاق کی پڑھ لینی ہے۔ اس وقت آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں چینی ہوگی۔ آپ اپنے دل میں اس کا شمار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تسبیح کو پکڑ سکتے ہیں تو تسبیح بھی پڑھ لیں۔ آپ نے ایک تسبیح یا رزاق یا رزاق ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی خیر و عافیت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس چینی کے اوپر دم کرنا ہے، اور دم کر کے اس چینی کو کسی جگہ پر سنبھال کر رکھ لیں اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ کے حضور پیش کر دیں، اللہ کو اچھے اچھے القابات سے پکاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں اور اللہ سے مانگنا
کرنا شروع کر دیں. اچھی اچھی دعائیں مانگیں اپنے لیے, پوری دنیا کے لیے مانگیں, تمام اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے مانگیں. انشاءاللہ آپ جو دعا مانگو گی آپ کی قبول ہوگی. اب چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے, چینی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے. پہلے روزے صبح سویرے روزہ رکھ کر آپ نے اپنے گھر میں یا باہر جہاں پر چونٹیاں رہتی ہیں وہاں پر آپ نے ان کے بلوں میں یہ چینی پھینک دینی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. آپ کی زندگی کی ساری دعائیں ایک سائیڈ پر, یہ دعا ایک طرف رکھ لینا. یہ ایسا طاقتور عمل ہے, سال میں ایک بار ہی یہ موقع ملتا ہے. میرا رب آپ کو ایسے غیب سے رزق دے گا آپ خود حیران رہ جائیں گے. میرے اللہ نے میری کیسی مدد کی ہے. تو اس عمل کو کبھی بھی بھول کر مت چھوڑنا. آپ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کر لیں اور ماہ رمضان کی بھی تیاری کر لیں. تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں, کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز برائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین سم آمین. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں.